حکومتی نااہلی سے پاکستان میں گیس کا تاریخی بحران اب شدت اختیار کر گیا ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کے علاوہ صنعتی شعبے کے بڑے حصے کو بھی گیس کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ گیس کے بحران پر جہاں صنعت کار اور تاجر حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، وہیں اپوزیشن بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور اسے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ گیس کی قلت کی وجہ سے عوام کے چولہے بھی ٹھنڈے پڑے ہیں اور صنعتوں کو بھی تالے لگ گئے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بروقت گیس خریداری میں غفلت کا مظاہرہ کیا گیا اور پھر مہنگی LNG خرید کر قومی خزانے کو 122 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ پاکستان اکنامک سروے کے مطابق ملک میں یومیہ تقریباً 4 ارب کیوبک فٹ گیس پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہاں 6 ارب کیوبک فٹ یومیہ گیس کی طلب ہے۔ ملک میں 96 لاکھ کے قریب گیس صارفین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 12,971 کلومیٹر ٹرانسمیشن اور 1,39,000 کلومیٹر سے زائد کا وسیع ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک موجود ہے۔ دوسری جانب حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں گیس کی پیداوار میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور سالانہ کمی 9 سے 9.5% تک ہو رہی ہے، اور اگر نئی دریافتوں کو بھی ملا دیا جائے تو یہ فرق 5 سے 7% تک بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس فرق کو LNG منگوا کر پورا کیا جاتا ہے۔ پاکستان اپنی گیس کی ضروریات کا 25 سے 30% LNG درآمد کر کے پورا کر رہا ہے۔ ملک میں اس وقت گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے گزشتہ حکومت کے دور میں LNG یعنی لیکویفائڈ نیچرل گیس کی درآمد کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ درآمد شدہ LNG کو اسٹور کرنے اور اسے دوبارہ سے گیس میں تبدیل کرنے کے لیے 2 ٹرمینلز کام کر رہے ہیں، جن کی استعداد 1200 MMCFD ہے، اور اس گنجائش کی استعداد کے حساب سے ہی درآمدات کی جاتی ہیں۔ مقامی صنعت کاروں کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا رہا ہے کہ حکومت کو معلوم تھا کہ ملک میں سردی میں گیس کی طلب میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسے میں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے LNG کم کیوں منگوائی گئی؟ اس طرح یہ سوال بھی تواتر سے اٹھایا گیا کہ جب عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت کم تھی تو اس وقت اسے خریدنے کے لیے ٹینڈر جاری کیوں نہیں کیا گیا، اور جب اس کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے تو تاخیر سے اسے درآمد کیے جانے کا آرڈر کیوں کیا گیا؟ اس معاملے پر وزیر اعظم کے خصوصی مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے کہ گیس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دسمبر میں بھی LNG ٹرمینلز اپنی مکمل استعداد کے مطابق ہی کام کرتے رہے۔ ان کے بقول جنوری کے لیے بھی 1200 ملین کیوبک فٹ کے آرڈر کیے گئے ہیں اور اس مقصد کے لیے 12 کارگو شپس کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ ندیم بابر کے مطابق پاکستان خریداری کے لیے طویل المیعاد معاہدوں کے ساتھ اسپاٹ پرچیزنگ کے تحت LNG منگواتا ہے، لیکن قیمت کے تعین کے لیے اسپاٹ پرچیز یا موقع پر خریداری اور طویل المیعاد کانٹریکٹس کا آپس میں موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مشیر برائے پیٹرولیم ندیم بابر نے بتایا کہ سن 2020 میں طویل المیعاد کانٹریکٹ کے ذریعے منگوائی گئی LNG کی اوسط قیمت $8.06 فی یونٹ رہی، جبکہ سال بھر کے اسپاٹ پرچیز پر قیمت $6.84 فی یونٹ رہی۔ اس طرح یہ فرق 18% کا بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا انتہائی نامناسب ہے۔ ندیم بابر کا کہنا ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں LNG کی اسٹوریج کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ اسے پیٹرولیم مصنوعات ڈکلیئر کیا گیا۔ ان اقدامات کی روشنی میں LNG کو درآمد کرنے کے بعد اسے 4 سے 5 روز میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسے زیادہ دیر تک اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس کے بعد دوسرے جہاز کو اس ٹرمینل پر لنگر انداز ہونا ہوتا ہے۔ اس سوال پر کہ آیا گرمیوں کے موسم میں ہی LNG کا سودا کیوں نہیں کر لیا گیا، ندیم بابر کا کہنا تھا کہ اگرچہ گرمیوں کے موسم میں LNG کی قیمت محض $4 تک تھی، مگر حقیقت میں گرمیوں میں LNG کی جس قدر ضرورت تھی اسے خریدا گیا۔ اسی طرح بجلی کے کارخانوں کو بھی مناسب مقدار میں LNG فراہم کی گئی۔ فائنینشیل ایڈوائزر کمپنی کیپٹل سٹیٹ میں ہیڈ آف ریسرچ سمیع اللہ طارق کا اس معاملے پر کہنا ہے کہ دنیا بھر میں LNG کی طلب میں اضافے کی وجہ سے اس کی کمی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو سوئس کینال اور پینما کینال بند ہونے کی وجہ سے LNG کے کارگوز پوری دنیا میں کم ہیں۔ ان کے بقول اس کے ساتھ ساتھ کورونا وبا کے بعد دنیا بھر میں مختلف ممالک میں کاروبار اور معیشتیں کسی حد تک کھلنے کی وجہ سے بھی طلب پوری نہیں ہو پا رہی۔ ان کے خیال میں شمالی ایشیا میں اس بار سردیوں کی شدت میں اضافے کی وجہ سے طلب میں اضافے کے باعث LNG کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ معاشی حالات میں قدرے بہتری اور سردیوں کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں LNG کی قیمت مئی میں $2 فی MMBTU سے بڑھ کر $14 فی MMBTU کے لگ بھگ ہے۔ سمیع اللہ طارق کے خیال میں قطر اور آسٹریلیا جو LNG کے بڑے سپلائر تسلیم کیے جاتے ہیں، ان کی سپلائی چین متاثر ہونے سے بھی عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان طویل المیعاد منصوبوں کی بجائے LNG کی موقع پر خریداری کی پالیسی اس لیے اپناتا ہے کہ ہمارے ہاں طلب کا رجحان موسم سے جڑا ہوا ہے اور گرمی بڑھنے سے گیس کی ڈیمانڈ میں کمی دیکھی جاتی ہے۔ سردیوں میں اس کی طلب میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے، اسی لیے حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈیمانڈ بڑھنے پر ہی LNG خریدی جائے گی اور جب ڈیمانڈ گر جائے گی تو LNG نہیں لی جائے گی۔ سمیع اللہ طارق کا کہنا ہے کہ صنعتوں کو فرنس آئل کے مقابلے میں گیس پر پلانٹ چلانا قیمت اور پلانٹ کی کارکردگی کے لحاظ سے مؤثر ثابت ہوتا ہے، اسی لیے صنعتیں گیس کے استعمال پر انحصار کرتی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں
کہ گیس کی کمی سے ایکسپورٹ سیکٹر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے خیال میں حکومت اس بحران پر کسی حد تک قابو پا سکتی ہے اگر پاور جنریشن پلانٹ سے گیس مکمل طور پر ہٹا کر ایکسپورٹ سیکٹر اور گھریلو صارفین کو دی جائے تو اس بحران سے کسی حد تک نمٹا جا سکتا ہے۔ تاہم طویل المعاد بنیادوں پر پاکستان کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ماہرین کا خیال میں توانائی کے متبادل ذرائع کی جانب ہی جانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مقامی کوئلے، پانی، سورج اور ہوا سے بجلی کے صاف اور متبادل ذرائع پر انحصار کرنا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے گیس سیکٹر میں فوری اصلاحات کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں گیس کی پیداوار کے ذرائع اور قیمتوں کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ صنعتوں کے لیے گیس کی قیمت گھریلو صارفین کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ گھریلو صارفین کو گیس سبسڈی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں کھانا پکانے کے لیے گیس پائپ لائن میں نہیں دی جاتی، لیکن ہمارے ملک میں 27% کے لگ بھگ آبادی کو گیس پائپ لائنز کے ذریعے فراہم کرنے سے بھی مسائل میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔